سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ انعام اور 8واں پارہ شروع ہوا ہے۔ پہلی آیت میں مشرکین و منکرین کا ضد کا بیان ہے۔ آدمی جب کسی ضد میں آ جائے تو پھر اس کو ہٹا کے ضد کو چھوڑ دینا چاہیے۔ فرمایا ان کی ضد یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم اگر فرشتے اتار دیں نا، وہ آ کے ان کو بتائیں، یا ان کے مردے جو باپ، استاد، دوست، پیر مر چکے ہیں، وہ زندہ ہو کے آ کے ان کو بتائیں، اور اسی طرح ہم دنیا کی ہر چیز اکٹھی کر کے ان کے سامنے کھڑی کر دیں کہ حق یہ ہے اور یہ باطل ہے، تو پھر بھی نہیں مانتے۔ اتنے ضدی ہیں، ضد اتنی بری ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں، نہیں مانتے تھے صرف ضد کی وجہ سے کہ یہ ہم سے چھوٹا ہے، ہمارا بھتیجا ہو کر اور یہ قائد بن گئے اور ہم اس کے پیچھے تھے۔ یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، وہ تو جانتے تھے آخر حضرت بڑے ہیں، بلے ہیں، سارا کچھ ہوا، امین، صادق، سب کہتے تھے۔ اب ضد ہو گئی، ضد کی وجہ سے نہیں مانا اور جہنم میں چلے۔ اس واسطے سبق دے رہا ہے قرآن، ضد نہیں کرنی۔ حق آ جائے تو پہلے تمہارے پاس جو باطل ہے اس کو چھوڑو، حق کو لے لو۔ یہ ضد کیوں پکڑتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ شیطان ان کے لیے برے عمل کو مزین کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، تو آدمی خوبصورتی کی طرف جاتا ہے۔ یہ انکار کرنا، ضد کرنا، ادھر اور مقابلے میں جماعت بنا لینا، یہ ان کو اچھا لگتا ہے، تو اس واسطے یہ ضد کرتے ہیں۔ اور یہ شیطان نبیوں کے بھی دشمن ہیں، باقی انسانوں کے بھی دشمن ہیں۔ انہوں نے تو لوگوں کو، اس نے تو قسم کھائی ہے نا، شیطان نے اس نے قسم کھائی ہے کہ میرا اب زندگی کا مشن یہی ہے کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں۔ تو گمراہ وہ ڈنڈے سے نہیں کرتا، وہ تزیین سے کرتا ہے، خوبصورت چیزیں بنا کر پیش کرتا ہے، انسان خوبصورتی کی طرف جاتا ہے اور کو چھوڑ دیتا ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ يَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا۔ بعض نے اصلاح کے لیے کہتے ہیں چلو ہم کسی یہودی عالم کو حکم بنا لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا آپ بھی مان لیں، ہم بھی مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ دو ہمیں کسی حکم کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور کتاب اتاری ہے، اس کے مطابق میں نے چلنا ہے، کسی کو حکم نہیں بنانا۔ کون ہمارا کون حکم ہو سکتا ہے؟ اللہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ کی بات جو سچی ہے اور انصاف والی ہے وہ پوری ہو کے رہے گی، اس کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ آج کل جمہوریت ادھر اکثریت ہے، اس کے ووٹ زیادہ ہیں، اس واسطے اس کی حکومت نے فرمایا
دوسری جگہ بھی یہی چلتی ہے، جمہوریت اس کو اس نے بڑا پاکیزہ چیز بنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم اکثریت کی اتباع کرو گے گمراہی ہو گے۔ قرآن کہتا ہے میں معلوم ہوا حق کو دیکھو خواہ ایک بندے کے پاس ہو، اس کو نہیں دیکھنا کہ زیادہ کدھر ہے۔ وہ یہاں جمہوریت میں وہ ایک عالم کا ووٹ، ایک بزرگ کا ووٹ بھی ہے، ایک احمد کا ووٹ بھی برابر ہے، نہیں کیا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے زمین پہ بسنے والوں میں سے اکثر کی جتنے زیادہ ہیں ان کی اتباع کی تو گمراہی ہو جاؤ۔ ایسی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، قرآن بتاتا ہے، سمجھے گا کیونکہ یہ خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان ربک اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں گمراہ کون ہے اور ہدایت پر کون ہے۔ ہدایت والے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، گمراہوں سے بچ کے رہنا۔ فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ۔ شیطان کی تزیین کا ایک طریقہ لوگوں کو کہتا ہے دیکھو یہ مسلمان کیسے ہیں، اپنی ماری بھی کھا لیتے ہیں، خدا مارے تو کہتے ہیں حرام پر اس کو وہ بھائی جو آخر انسان ذبح ہی کرتا ہے نا، وہ تو اپنے ہاتھوں سے اس نے ذبح کیا ہے، کہتے ہیں یہ حلال ہے کھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے گائے بھینس بھیڑ بکری کوئی مار دی کہ نہیں ہو رہا ہمیں، اور یہاں کیسے بندے اللہ کی باری نہیں سمجھتے تھے، اپنی بات فرمایا تمہیں پتہ نہیں فرق کیا ہے اس میں، چلو فرق یہ ہے کہ جس کو تم نے ذبح کیا ہے اس پر اللہ کا نام ہے، بسم اللہ اللہ، اور جب وہ ذبح کرتے ہو جو خون اس کے جسم کے اندر ناپاک ہے وہ نکل جاتا ہے اور صاف ستھرا گوشت باقی رہ جاتا ہے۔ یہ آسان سی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو وہ جو ایسے مر جاتا ہے وہ دونوں، نہ اللہ کا نام اس پر ہے نہ خون نکلتا ہے، خون تو خراب کرتا ہے۔ اس واسطے یہ فرق ہے، ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ جس کو ذبح کرو اللہ نے اسے حلال کیا ہے اس کو کھاؤ۔ اللہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا صرف حلال حرام کی بات نہیں، ہر گناہ چھوڑ دو، کوئی گناہ بھی نہ کرو، نہ چھوٹا نہ بڑا، اور نہ چھپ کر کرو نہ ظاہر کرو۔ فَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، چھپا ہوا بھی چھوڑ دو، کسی کو پتہ ہی نہ لگنے دو۔ رشوت لے لو، رشوت سامنے لوگے تو حرام ہے، اور اگر چھپ کر کے کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا تب بھی حرام ہے۔ سود بھی ایسے ہی ہے، ڈاکہ بھی ایسے ہی ہے، جو بھی ہے۔ تو وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ، واضح کر دیا جس پر اللہ کا نام نہ ذکر کیا جائے وہ فسق ہے، وہ حرام ہے۔ اور شیطان تو اپنے دوستوں کو دل میں ڈالتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، وہ جھگڑا پہلے میں نے بتا دیا۔ وہی کہتے ہیں اگر تم نے وَإِنْ أَطَعْتُمْ ان کی بات کی تو تم بھی مشرکوں میں لکھی جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ علم، ایمان، تقوی جس میں آئے اس کے دل میں روشنی ہوتی ہے، وہ مومن ہوتا ہے اور اس روشنی کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ چیزیں روشن پیدا کرتی ہیں دل میں، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، علم صحیح نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، تو وہ ظلمتوں میں ہے۔ خوابی نے بڑے بڑے بلب جلا کے بیٹھے ہوا اندھیرے میں ہے، کچھ نہیں۔ جس کو ہم نے جو ایک مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، کیا مطلب؟ اس کو ایمان دیا اور اس کے پاس نور ہے ایمان کا، اس کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو ظلمتوں میں گرا ہوا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا۔ فرمایا علاقے کے اندر کوئی چودھری ہوتے ہیں،
وہ مجرمانہ کام کر کے اپنے اس علاقے کے سارے لوگوں کو مجرم بنا دیتے ہیں. اسی طرح حکومت میں آئے تو بھی ایسے ہی ہوگا، علاقے میں آئے تو بھی ایسا ہوگا، حلقے میں آئے تو بھی ایسا ہوگا. ہاں اگر وہ نیک ہے، اس حلقے کا بندہ ہے، بڑا بھی ہے، نیک بھی ہوتے ہیں سارے، ضروری تو ساری کافر مشرک اور گندے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے بھائی خاں ہوتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کے لیے بچے پڑھاتے ہیں، ان کے لیے سکول ہوتا ہے، ان کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن اکثر چودھری کسی بچے، غریب کے بچے کو آگے نہیں آنے دیتے، پہلے تو پڑھنے ہی نہیں دیتے، ادھر پر لگوا دیتے ہیں، یہ پڑھ گیا تو بروا دیتے ہیں. ارے یہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا. ایسے بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی بروا دیتے ہیں. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں نا، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. وہ قرآن سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور اگر تنگی محسوس ہوتی ہے تو معلوم سمجھو کہ ہمارے دل میں کوئی تنگی مصیبت ہے. قرآن اللہ کی بات سنیں تو تنگی کیوں ہو، خوش. اللہ کی باتیں تو بندہ سنتا ہی مرے اور عمل کرتا رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سینہ اس کا کھول دیتے ہیں، اور جس کو گمراہ کرتے ہیں اس کی ضد کی وجہ سے اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں. اس کے کانوں میں ہر لفظ اللہ اور اللہ کے رسول کا مشکل ترین بنتا جائے گا. یہ سب ایسے ہوگا جو کہ وہ ایسے ہی آسمان پر چڑھے. ایسے بغیر اسباب کے کون چڑھ سکتا ہے؟ اتنا مشکل اس کے لیے. کسی کو ابھی تو چھت پر ایسے چڑھ سکتا ہے، وہ اتنا تنگ ہوتا ہے. لہم دار السلام عند ربهم وهو وليهم. جن کا سینہ کھل جاتا ہے ان کے لیے جنت ہے ان کے رب کے ہاں، اللہ ان کا دوست ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ يَا مَعْشَرَ الْجَنِّ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ. میدان محشر میں اللہ سب کو جمع کر کے پھر پوچھیں گے، وہ جنوں تم نے انسانوں کو گمراہ کیا تھا، ان کو غلط راستے پر لگایا تھا، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا. وہاں کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے ایک دوسرے سے نفع اٹھایا ہے. انہوں نے گمراہ کیا، وہ بھی کہیں گے ہم ان کے پیچھے لگ کے گمراہ کر ہو گئے تھے. وہ اس وقت پر پہنچ گئے جب موت کا وقت آیا، مر گئے. اور آگے فرمایا اچھا مان لیا نا، النار مثواکم خالدین، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کے لیے چلے گا. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا دوست بناتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو باتیں سمجھا کر حق کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم، اور جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں ہماری آیتیں سنایا کرتے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈرایا کرتے تھے؟ کہیں گے جی ہاں آئے تھے، ہم نے مان لیا، لیکن دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا. وہ اقرار کرنے کے بعد جب کر رہے کہ ہم کافر ہیں تو ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو دنیا میں ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ان کے پاس کوئی ہدایت دینے والا رہنما نہ بھیجے. کوئی غفلت میں کسی کو نہیں مارا جاتا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے ہیں، نیکیوں کے بھی جنت کے بھی درجات ہوتے ہیں، اور جہنم میں بھی گناہوں کے مطابق وہاں بھی درکات ہوں گے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب تمہاری نیکی کا اسے فائدہ کوئی نہیں، تمہاری گناہ کا اسے نقصان کوئی نہیں. وہ غنی ہے اور رحمت کرتا ہے. وہ تو اگر چاہے تم سب کو ختم کر کے دوسرے لائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل. آپ نے مسئلہ سمجھا دیا، اب بھی وہ نہیں مانتے تو آپ نے کہہ دیں جاؤ تم اپنی مرضی کے مطابق عمل کرو اور ہم اپنے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے، اور نتیجہ پھر نکلے گا. دیکھ لینا کیا ہوتا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. ان کی خرابی اور حکومت کا بیان کیا.
فرمایا ہم نے کھیتی پیدا کی ہے، ہم نے جانور پیدا کیے ہیں، ہم نے انہیں پیدا کیا، لیکن ہماری چیزوں میں یہ غیر اللہ کا حصہ بنا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے اور یہ فلاں پیر کی ہے اور فلاں بزرگ کی ہے، فلاں پتھر کی ہے، فلاں قبر کی ہے۔ اس طرح حصے مقرر کر دیتے ہیں۔ وہ حصے الگ کر کے اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اگر اللہ کا حصہ جو مقرر کیا تھا وہ مل جائے غیر اللہ کے حصے میں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کو کیا ضرورت ہے، اور اگر ان کا حصہ ادھر مل جائے اللہ کی طرف تو فوراً نکال لیتے ہیں، اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ جانوروں نے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہمارے شرکاء کے لیے، اور ان کے جو شرکاء ہیں انہیں قتل اولاد کا حکم دے تو یہ تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد تک بھی قتل کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کھیتی اور یہ جانور وہی کھائے گا، وہی استعمال کرے گا جس کو ہم چاہیں گے، اس پر وہی سواری کر سکے گا جس کو ہم چاہیں گے۔ اور بعض جانور یہ ہیں کہ وہ حاملہ ہیں اگر جانور تو ان کا جو بچہ ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہوگا، اور جب وہ مردہ پیدا ہو جائے تو پھر عورت مرد دونوں کھائیں گے اس کا گوشت۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، ان لوگوں نے وہ نقصان میں پڑ گئے جن جو اپنی اولاد کو بیوقوفی کی وجہ سے غیر اللہ کے لیے قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے جسم کو قتل کرنا بھی، خودکشی کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، تو اولاد کو اور کسی اور کو قتل کرنا کہاں جائز ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ انابات اللہ نے باغ بنائے ہیں، کوئی سیدھے اپنی پٹی پر کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ باغ جو ہیں وہ اس کے لیے چھتیں بنائی جاتی ہیں، جس طرح انگور وغیرہ کی بیلیں اوپر اٹھائی جاتی ہیں، انگور ہیں اور جناب زیتون ہے اور کھجور ہیں، یہ سارے ہر قسم کے جانور، ہر قسم کے پھل ہم نے پیدا کیے ہیں۔ کیا کرو کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، ان کے پھل کھاؤ جب یہ پھل دیں، اور ان کا حق بھی ادا کرو جب کاٹو تو اس کا عشر بھی ادا کیا کرو، اور انصاف نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ تو کھیتی کے بارے میں تھا، اور جانور بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان میں تو چھوٹے جانور بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جن پر تم سواری کرتے ہو، ایسے جانور اونٹ اور گدھے بھی ہے، خچر بھی ہے، اور کوئی جانور ایسے ہیں جنہیں تم کھاتے پیتے ہو، حلال بھی ہیں، دودھ بھی پیتے ہو، گوشت بھی کھاتے ہو۔ شیطان کی اتباع نہ کرنا، ہماری مرضی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنا۔ مثلا ہم نے 8 قسم کے جانور تمہیں، بھیڑ، بکری اور ان کے نر مادہ، اسی طرح اونٹنی، اونٹ اور گائے، بھینس اور ان کے نر مادہ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ بعض کو تم حرام قرار دیتے ہو اور بعض کو حلال۔ ہمیں بتاؤ ان کا نر ہونا وہ حرمت کی دلیل ہے، یا ان کا مادہ ہونا حرمت کی دلیل ہے، یا ان کا رحم میں ہونا حرمت کی دلیل ہے؟ اگر ان میں سے کوئی بھی تم کرو تو پھر کتنے، اگر مرد ہونا، نر ہونا حرمت کی دلیل ہے تو سارے جو نر ہیں حرام ہونے چاہیے، اگر مادہ ہونے کی وجہ سے تو سارے مادہ حرام ہونے چاہیے، اگر رحم میں ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہے تو پھر نر اور مادہ سب حرام ہونے چاہیے۔ ہم نے کوئی نہیں حرام کیا، ہم نے تو سارے حرام کیا ہے تمہارے لیے۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، آپ ان کو کہہ دیجئے وحی کے اندر میں تو کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، یہ سب حلال ہیں، کھائیں اس کو۔ ہاں ان میں جو مردار ہو جائے یا دم مسفوح ہے یا لحم خنزیر ہے یا غیر اللہ کے لیے کوئی چیز منسوب کر دی گئی ہے تو یہ حرام ہے، 4 چیزیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، حلال جانوروں کی کچھ چیزیں یہودیوں پر حرام تھی، ان کی سختی کی وجہ سے، ان کی نالائکی کی وجہ سے، گائے، بھینس، کل ذی ظفر، ناخن والے جو ہیں، ناخن والے جانور ان کے لیے حرام کر دیے ہم نے، ویسے حلال ہے۔ ناخن والے اونٹ کے ناخن ہوتے ہیں آگے، اور اسی طرح مرغی کے اور شتر مرغے کے آگے ناخن بڑے ہوتے ہیں، یہ ان پر حرام ہے، انہی کی نالائکی کی وجہ سے، ویسے حلال ہے۔ اور اسی طرح ان پر کچھ چربی حرام کر دی، چربی کچھ حلال تھی،
حرم علیہم شحومہم الا ما حملت، جو پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ چلو کھا لیں، اس کے علاوہ باقی جو چربی ہوگی خاکائے بھینس اونٹ وغیرہ کسی میں ہے وہ بھی ان کے لیے حرام تھی۔ سیقول اللہ یشرکون انشاءاللہ، مشرک کہتے ہیں کہ ہمارے شرک کو تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اگر نہ پسند کرتے تو پھر ہمیں شرک کرنے نہ دیتے۔ بھائی کرنے نہ دیتے تو پھر کر کون سکتا تھا؟ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، عزت دی ہے، اپنی مرضی سے ایمان لاؤ اور درجات حاصل کرو۔ مجبوراً کسی کو مومن کافر اللہ تعالیٰ نہیں بناتا، تو وہاں اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ اپنے دعوے پر۔ وَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، تم تو اپنی اتباع کرتے ہو ظن اور خیال کی۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ تعالیٰ کی دلیل کامل ہے اور ہم دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ ان کو کہو گواہ لاؤ اپنے، اگر وہ ڈھیٹ ہو کر کسی کو لے بھی آئیں کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے تو پھر آپ نے اس کو نہیں ماننا، ہماری بات ماننی ہے، ہم بتا دیں حرام کیا چیز ہے۔ اس لوگوں کے اندر کوئی 10 چیزیں حرام بتائی اللہ تعالیٰ نے، ہے حرام، صرف جانور نہیں اور بھی۔ فرمایا سب سے آؤ، قُلْ تَعَالَوْا اتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ ہم پڑھ کے سناتا ہوں اللہ نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی چیز یہ ہے کہ شرک حرام، والدین کی نافرمانی حرام، قتل اولاد کو قتل کرنا حرام، اور بے حیائی کرنا حرام، اور کسی کو اور کو قتل کرنا حرام، اور یتیموں کا مال کھانا یہ حرام، اور وعدہ کر کے اس کو توڑ دینا وہ حرام۔ جب تم بات کرو تو انصاف کرو، نا انصافی والی بات حرام، یہ چیزیں حرام ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سیدھا راستہ چلو، اس کو چھوڑنا حرام ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، وہ مکمل تھی، اس پر بھی عمل کرو تو کامیاب ہو جاتے، لیکن اسی میں ہے جب آخری پیغمبر آ جائے تو یہ کتابیں منسوخ ہو جائیں گی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی اتباع کرو تو تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما، یہ ہم نے کتاب بھیج دی قیامت کے دن، یہ نہ کہنا ہم سے پہلے یہود و نصارہ کے پاس تو کتابیں تھیں، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اس واسطے ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں سب سے بڑھیا کتاب نازل کر دی ہے جس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس سے اعراض کرے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اب تک یہ عمل نہیں کر رہے تو کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں عذاب کا حکم لے کر، یا اللہ تعالیٰ خود کسی پر عذاب بھیج دے یا اس کی نشانیاں بھیج دے۔ اس دن اگر ایمان لائے اور جب عذاب شروع ہو گیا تو اس وقت ایمان کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ہم تو تمہیں ایک نیکی کے بدلے 10 دیتے ہیں کم از کم، اور برائی کو نہیں بڑھاتے، برائی کا نقصان اتنا ہی ہوتا ہے جتنا تم نے کیا ہے، بلکہ توبہ کرو تو معاف کر دیتے ہیں۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، 3 اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ کر دیں کہ مجھے ہدایت دینے والا اللہ ہے، میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، اللہ نے مجھے چلایا ہے، میرے پاس آؤ، میرے راستے پر چلو تو تم بھی سیدھے ہو جاؤ گے۔ وہ کون ہے؟ دِینًا قِیَمًا مِلَّتَ إِبْرَاہِیمَ حَنِیفًا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، دوسرا اعلان یہ کر دیں میری نماز، میری قربانی یعنی میری بدنی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، سب سے پہلے میں ماننے والا ہوں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، تیسرا اعلان کر دو تم جو اور مشورے دیتے ہو، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اور کوئی رب تلاش کروں؟ حرام کی تو ہر شے ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اور جو کچھ تم کر رہے ہیں اس کا بدلہ بھی وہی دے گا، اور ہر آدمی اپنے
یہ کا بوجھ بھی خود اٹھائے گا اور اللہ تعالیٰ اختلاف جو ہے حق کا فیصلہ کریں گے تمہارے اختلاف میں. وہ الذی جعلکم، اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین میں اور تمہارے درجے ایک دوسرے پر بڑھائے ہیں. کوئی زیادہ مالدار ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی زیادہ نیک ہے، کوئی برا ہے. اس قسم کے درجات بھی اس نے بنائے ہیں. ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم. اللہ تعالیٰ سخت یا جلد سزا دینے والے ہیں اگر دینا چاہیں، ویسے تحمل والے جلدی نہیں ہے سزا دینے. اگر دینا چاہیں تو سکیٹ بھی نہیں لیتے، فٹافٹ ہو جائے گا. اور انہ لغفور رحیم، وہ بہت بخشنے والے مہربان ہیں. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک. آگے سورہ اعراف اس کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ اس کے اندر شروع میں ہی جھنجھوڑ دیا گیا. فرمایا ہم نے کتاب اتار دی ہے، یہ قرآن پاک ہے. اس قرآن کے مطابق آپ نے عمل بھی کرنا ہے اور لوگوں کو بھی سمجھانا ہے، اور اس مسئلے کو بیان کرنے میں آپ کے سینے میں کوئی تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یار اتنے لوگوں کے مخالفت کر کے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں. مخالفت کریں گی مشکل ہے. فرمایا جرأت کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. انہی میں سے تمہارے ٹوٹ ٹوٹ کے تمہاری معمولی بنتے چلے جائیں گے، لیکن پہلے کچھ تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے جو تمہاری طرف نازل کیا اس کی اتباع کرنی ہے. اس کے علاوہ غیروں کی اور اولیاء جو تم نے بنا رکھے ان کی نہیں کرنی. تخویف، کتنی بستیاں ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا، ان پر ہمارا عذاب آیا. کبھی وہ رات کو سو رہے تھے، کبھی دن کو وہ قیلولہ کر رہے تھے. عذاب آ گیا تو ہٹا نہ سکے. اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے مانتے ہیں، لیکن اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم پوچھیں گے انبیاء سے بھی کہ تمہاری امتوں نے تمہاری بات مانی تھی یا نہیں، اور ہم امتوں سے بھی پوچھیں گے میرے پیغمبر آئے تھے کہ نہیں. اور پھر ہم خود ہی بیان کریں گے. ہم کو غائب یہ نہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے، تمہیں صرف سمجھانے کے لیے کہ تمہارے سوال ہوگا، ورنہ ہمیں تو پتہ ہے تم نے کیا کہا اور انہوں نے وہ پہنچے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن ہوگا تمہارے اعمال کا ان کا جن کے اندر ایمان بھی ہے گناہ بھی. جو کافر ہیں ان کا کوئی وزن ہمیں سیدھے جاننا ہے، اور جو پکے مومن ہیں کوئی تھوڑے گناہ نہیں کیے یا کیے تھے توبہ کیے، ان کا بھی کوئی وزن نہیں ہے، یہ بھی سیدھے جنت میں. ان کا جو گناہ بھی ہیں اور نیکیاں میں ان کا وزن ہوگا. جس کا وزن نیکیوں کا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو جائیں گے، جس کا جو ہے برائیاں بھاری ہو گئی وہ نقصان میں پڑ جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ہم نے تمہیں زمین میں پیدا کر کے بسا بھی دیا ہے، تمہاری روزیاں زمین میں رکھی ہیں، تم اپنی ہر ضرورت زمین سے پوری کرتے ہو. ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں شکلیں صورتیں دی، ہم نے فرشتوں سے تمہیں سجدہ بھی کروایا یا ہم نے کروایا ہے. سب مخلوق سے جو اونچی مخلوق ہے یعنی فرشتے، وہ کیونکہ گناہ نہیں کر سکتے ہی نہیں، اللہ نے ایسے بنائے نہیں کہ وہ گناہ کریں، کاری نہیں، ان کی صلاحیت بھی نہیں رکھی، اس واسطے یہ افضل ہے. اور ایمان والا اگر کوئی آدمی نیکیاں کرے تو پھر فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، اس واسطے کہ اس کے اندر تو برائی کا بات بھی ہے، اس پر کنٹرول کر کے یہ نیکیوں میں آگے بڑھ گیا تو فرشتے کیا، فرشتے تو برائی کر نہیں سکتے، اس واسطے اونچے ہو جائیں گے. بہرحال ہم نے تو فرشتوں سے سجدہ کرایا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس ہے، ہم نے اسے راندہ درگاہ کر دیا. آپ تم ان کے پیچھے چلتے ہو، حیا کرو، کوئی شرم کرو، اپنے دشمن کے پیچھے چلتے ہو. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج. جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں افضل ہوں، یہ حکم غلط دیا گیا ہے لہذا میں سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا نیچے اتر جا، پڑے ہو، تکبر کرنے کی جگہ نہیں ہے یہاں. اچھا مجھے مہلت دے دے، کیا ہے، بہت چاہیے، زندگی چاہیے. کب تک؟ جو میں معصوم تک نہیں، قیامت تک تیری زندگی ہے. جا
بوڑھا بھی نہیں ہوگا تو، کمزور بھی نہیں ہوگا، بیمار نہیں ہوگا، جو کر سکتا ہے کر۔ ان کے خلاف اپنے پیادے اور اپنے سوار اور اپنے سارے مرید جو ہے لگا دے گمراہ کرنے کے لیے، جو میرے ہیں اور تیرے پاس ہیں، تیرے ہوں تیرے ساتھ جہنم میں ڈال دوں۔ آدم علیہ السلام کو حکم دیا، آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور بیوی جنت کے اندر کھائیں پییں، لیکن ایک درخت کے پیچھے کی طرف نہ جائیں۔ اس نے وہاں سے شیطان نے برائی کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے لگے کہ یہ درخت جو ہے نا کیوں روکا ہے پتہ ہے؟ اس واسطے روکا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے اس کو کھایا تو، اور ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے اگر کھایا تو، نہیں کھاؤ گے تو تمہیں نکال دیا جائے گا یہاں سے۔ وہ آدم علیہ السلام کو مانا تو نہیں کہ اس طرح کرتے کراتے 12 اور لمبی بات ہے کیسے اس نے کھلا دیا۔ اس نے قسمیں اٹھائی۔ مومن جب اللہ کا نام آ جاتا ہے تو وہ بات مان لیتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمْ عَلَىٰ مِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے ان کے سامنے قسمیں اٹھائی، اللہ کی قسم ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس واسطے پھر انہوں نے کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لباس اس کا فاخرانہ جنتی لباس کا اتر گیا۔ یہ ضروری نہیں کہ 100 بار ننگے ہو گئے، ہو بھی جائے تو میاں بیوی تھے، لیکن یہ نہیں اس کا مطلب ہے جس طرح برتی اتر نہیں جاتی، آپ دفتر میں جاتے ہیں خاص برتی ہوتی ہے، جنت والوں کی بھی ایک برتی ہے، وہ اتر گئی تو وہ بھی تو آدمی کو اچھا نہیں لگتا نا، اتار دیا تھا جناب کس برتی والے کو مجرم قرار دے کر کے اتار دے، اس کی یہ نہیں کہ ننگا ہو گیا، اس کی برتی اتر گئی ہے نا، تو لیکن کتنی بےزتی ہوتی ہے اس کی۔ یہ ایسے ہی اس کے آن کے جنتی لباس اتار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بسو، وہ پھر کپڑے کچھ اور جنت کے جو پتے ہیں اور کیلے کے جیسے وہ بھی کچھ لپیٹ کے لگے اپنے اوپر۔ فرمایا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا یہ درخت نہیں کھانا، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی بات مان لی ہے نا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، لمبی بات ہے پیچھے ہو کر، یعنی آخر میں بہت کافی دیر کی بات کی، انہوں نے دعا اللہ نے وہ بھی سکھائی، ہم نے زیادتی کی اپنے اوپر، اگر آپ نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو ہم نقصان نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے زیادتی کیا، یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہمیں کھلا دیا یہ ہوا۔ شیطان نے کہا تھا کہ نہیں آپ نے غلط بات کی، اس واسطے وہ راضی درگاہ ہو گیا اور یہ مقبول ہو گئے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، جنت سے ہم اتار دیتے ہیں، دنیا میں بھیج کر تمہیں سب سے بڑا قرار دیں گے اور لوگ آپ کی اتباع کریں گے، عزت دیں گے وہاں بھی، یہ نہیں عزت ختم ہو گئی۔ اہبطوا، اتر جاؤ یہاں سے۔ قال فیہا تحیون، آپ زمین میں جاؤ، وہاں زندہ بھی رہو گے، وہاں مرو گے بھی، اور وہاں سے نکالے بھی جاؤ گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا، ہم پھر تمہیں عزت کے ساتھ جنت میں لائیں گے۔ یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کو یکدم خطاب کرتے ہیں۔ پہلا خطاب یہ ہے کہ لباس ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے، ایک تو تمہاری جو ہے سردی گرمی سے بچاتا ہے، دوسرا تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے، تیسرا تمہارے لیے عزت ہے۔ یہ فائدے ہیں لباس کے، اور اصل لباس تقویٰ کا ہونا چاہیے جو پورے جسم کے اندر ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، ظاہری لباس سے بھی۔ اے آدم کی اولاد، شیطان تو وہ ہے جس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلایا تھا، خبردار ظالمو تم اپنے ماں باپ کے دشمن کی اتباع کرو، کو شرم کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان نے ان کو نکلایا، تب بھی تم دنیا میں آ چکے ہو۔ برائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَإِنَّمَا إِثْمُ آبَانَا، ہمارے باپ دادے ایسے کرتے تھے، ہم بھی ایسا کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ بے-حیائی کرنے کو، ظالموں اللہ کو بے-حیائی کا حکم دیا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آپ کہہ دیجیے اللہ بے-حیائی کا حکم نہیں دیتے اور تم خواہ غلط باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ کیا دیتے ہیں حکم؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں انصاف کا،
اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہے متوجہ کر لو، یعنی حکم اللہ کا مانو اور تم نماز بھی قبلہ رخ ہو کر کے پڑھو، اللہ کو اخلاص کے ساتھ بلاؤ۔ اور جو شیطان ہے تیسری کتاب میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے لوگو تم نماز جب پڑھنے یا مسجد سے نماز پڑھنے جاؤ تو پوری زینت کے ساتھ آؤ۔ یہ نہ ہو کہ رات کو جو پرانے کپڑے پہن کے سوئے تھے چل کہتے ہیں نماز کا سر سے فرض اتار کے آئیں گے پھر آگے سونا ہے، دوبارہ کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہیں ہو خدا کے دربار میں جا رہا ہے وہ اچھے کپڑے پہن کے جاؤ اور پورے طریقے سے جاؤ، تمہارا سر بھی ڈھکا ہوا ہو، تمہارا جسم بھی ڈھکا ہوا ہو، پورے عزت کے ساتھ اللہ کے حضور جاؤ۔ باقی مجلسوں میں تو اس لباس میں نہیں جاتے، اللہ کے جب دربار میں آتے ہو تو پھر تمہیں جو ہے سستی بڑھ جاتی ہے۔ پوری اس واسطے نہا کے آؤ، وضو کر کے آؤ، پاک کپڑے پہن کے آؤ تو اللہ کے حضور تم نے جانا ہے۔ بڑی مجلس، اس سے بڑی مجلس کوئی نہیں ہے نماز پڑھنے کی۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده من الطیبات من الرزق، فرمایا کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے زینتیں دی ہے، زینت بھی اللہ نے تمہیں دی ہے تو زینت سے منع تھوڑی کیا ہے، ناجائز زینت نہ کرو، زینت تو کرو۔ ایک آدمی صحابی کے کپڑے میلے کچیلے تھے، ہاں جی تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ بھائی ہے، نے کپڑے دھوئے نہیں، صاف نہیں کیے، ایسے آگے ہو، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں دیے تو کپڑے دھو کے صاف ستھرے انسان نظر آئے گا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ قل انما حرم ربی الفواحش، کو کہہ دو میرے رب نے تمام بے حیائیاں حرام کی ہیں، گناہ حرام کیے ہیں، بغاوت حرام کی ہے، سرکشی حرام کی ہے، ظلم حرام کیا ہے، شرک حرام کیا ہے اور ناجائز بات کہنا حرام کیا ہے، یہ باتیں حرام ہیں، ان کو حرام سمجھو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے وقت مقرر ہے، جب آ جائے گا تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکے گی۔ چوتھا خطاب ہے بنی آدم کو اس صورت میں، یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ خود اپنے انسانوں کو خطاب کر فرما رہے ہیں، میرے تمہارے پاس میرے بھیجے ہوئے رسول آئیں گے، میرے احکام بیان کریں گے، ان کی بات مانو گے تو تقوی اختیار کر لو گے، جو تقوی اختیار کرے گا اپنا عمل ٹھیک کر لے گا، عقیدہ درست کر لے گا، وہ جنت بھیج دیا جائے گا۔ والذین کذبوا، جن نے جھٹلایا اور تکبر کیا، وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ یہ جو ایک دوسرے کے متبعین اور مشرک کافر ایک دوسرے کے ہمدرد بنتے ہیں، مددگار بنتے ہیں، ایک دن آئے گا یہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ قالت خلوفیہم من قد خلت من قبلکم، اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ تم بھی وہیں چلے جاؤ جو جن اور انسان کافر مشرک جہنم میں جل رہے ہیں، تم بھی چلے جاؤ۔ جب وہاں یہ سب داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کی سب پر لعنت ہے، وہی جائیں گے جن پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ پھر ایک دوسرے قالت اخری ربنا ہؤلاء ضلونا، جب آدمی جماعت جائیں گی وہ کہیں گی اے اللہ ان لوگوں نے فلاں فلاں بیٹھا ہے، انہیں ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا ہمیں جو عذاب دینا ہے اس ان کو دے دو، ہمیں بچاؤ، انہوں نے تو گمراہ کیا ہے۔ اور میں نہیں، انہوں نے گمراہ کیا تو گمراہ تم خود ہو، تمہارے عقل نہیں تھا، تمہاری سمجھ نہیں تھی، تمہیں بھی ہوگا انہیں بھی ہوگا، وہ آگے جواب کر دیں گے۔ وقالت أولاهم فما كان عليكم من فضل، تمہیں کیا فضیلت ہے، تم بھی تو ہمارے ساتھ برائیوں میں لگے ہوئے تھے، آپ تم ہمارے خلاف پوٹیشن جمع کر رہے۔ ادھر سے اللہ کا حکم آ گیا، ڈاڑو مارو، سب عذاب چکھو، اپنے کیے کا جاؤ جہنم میں مارو۔ ان الذین، تم جہنم میں جب چلے گئے تو جہنم سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے سراغ سے نہ گزر جائے۔ اونٹ سوئی کے سراغ سے گزر نہیں سکتا، اللہ گزارے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جو عام طور پر ہے ہم لوگ اتنا سارا سراغ ہوتا ہے، دھاگا ڈالنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اونٹ کہاں سے گزرے، وہاں نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ تم بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جہنم میں چلو گے۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے
اور ان کا اگر دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اختلاف اور جھگڑا اور دشمنی بھی تھی تو ہم ان کا بغض، عداوت، غل، کوئی ناخوشی تھی وہ سب نکالیں گے تو جنت کے اندر سب بہن بھائیوں کی طرح ہوں گے، محبت ہوگی، پیار ہوگا، وہاں دشمنی نہیں چل سکے گی۔ اور جنت میں پہنچ کر کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، شکر ہے اس اللہ نے جس نے ہمیں ہدایت دی اور اس راستے پر چل کر جنت میں آئے۔ اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے، کہ اللہ کا شکر ہے۔ آگے کی گفتگو کا ذکر ہے، جنت والے ہوں گے اوپر، جہنم کی طرف ان کی آواز ملے گی، یہاں بیٹھ کے امریکہ سے بات کر رہے ہیں تو ضرورت بھی ہو جائے گی، ہوں گے دور لیکن دیکھیں گے بھی جہنمی جنتی کو جنت اور بات بھی کر دیں گے۔ جنتی کہیں گے جہنمیوں کو ہمارے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر لیا، تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا جو کافر مشرک جہنم میں وہ بھی پورا ہوا ہے، وہ تو جواب دیں نہ دیں، درمیان میں ایک اور کوئی فرشتہ ہی جواب دے گا کا فاذن مؤذن بینہم لعنۃ اللہ علی الظالمین، کیا سے پوچھتے ظالم ہیں ان پر خدا کی لعنت۔ یہ کیا کرتے اللہ کے راستے سے خود بھی ہٹتے تھے اور لوگوں کو بھی ہٹاتے تھے اور اس میں کجیاں تلاش کرتے تھے۔ اور دوسرے ہے بینہما حجاب، جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک اور ٹھکانہ ہوگا جس کو آراف کہتے ہیں، وہاں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو ان کا ابھی نہ جنت کا اور نہ جہنم کا فیصلہ ہوگا، کچھ دیر بعد وہاں رہیں گے، بعد میں یہ جنتی بھی چلے جائیں گے، وہ وہاں بیٹھ کے ادھر والوں کو بھی دیکھیں گے ادھر والوں کو بھی دیکھیں گے۔ جنت والوں سے کہیں گے وہ آراف والے سلام علیکم، السلام علیکم، کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ہو؟ ابھی یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے لیکن ان کو تمہ ہوگا ہم کسی وقت ہمیں بھیج دیا جائے گا، فرشتے پکڑ کے ان کا معاہدہ کر دیں گے، ان کا جہنم میں بھی کرو وہی اب وہ جہنم کے ہاتھ دیکھ کر کہیں گے وہی اصل کام ربنا لا تؤاخذنا، اعراف میں ٹھیک ہے، جنت میں نہ بھی گئے تو اتنی نہ بھیجنا ہمیں، پہلے تو ادھر کے تمہیں ہو رہے تھے عدالت یہیں گئے، پھر ان کو بھی خطاب کریں گے، وہ اعراف والے کہیں گے، ان کو پہچان رہے ہوں گے، یعرفونہم بسیماہم، ان کی شکلوں سے پہچانیں گے، تمہارا مال و دولت تو تمہارے کام نہ آیا، تمہارا تکبر اور بڑائی اور عہدہ کام نہ آیا، اور یہ وہ لوگ جن کو تم دہشت گرد کہتے تھے، تم فلاں کہتے تھے، یہ قوم پر بوجھ کے سمجھتے تھے، یہ وہ باتیں کرتے تھے، اللہ نے تو ان کو جنت میں بھیج دیا ہے، تم ادھر بیٹھے ہو اور جہنم میں جا رہے ہو۔ اب جہنم میں بھی گفتگو کرتے ہوئے کہیں گے، خطاب کریں گے اوپر جنتیوں کو، کیا کریں گے؟ انفیض علینا من الماء، یار کوئی پانی تو سوچ دے یا جو بھی سڑ دے تو کچھ تو ڈال دو، اللہ اکبر، او ممن قالوا ان اللہ حرمه علی الکافرین، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا ہے، ہم جنت کی چیز دوزخ میں نہیں بھیج سکتے ہیں، حرام کا معنی یہاں روک دیا، یہ نہیں کہا کہ حرام ہے تمہارے اوپر ہے، وہ کہا کہ حرام ہے حلال ہے سن لو تو صحیح، اس واسطے یہ حرام کا یہاں معنی کریں گے، منع کر دیا ہے، ہم اپنی مرضی سے تمہیں جنت کی چیزیں جہنم میں نہیں بھیج سکتے، ہماری بس کی بات نہیں ہے، تم نے دین کو سر مذاق بنایا تھا، اس کا مذاق چکو ہم کیا کریں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، توحید کی تیسرا دعویٰ ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اس واسطے کہ وہ اس نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا، اور اس نے عرش پیدا کیا، اس نے رات پیدا کی، اس نے دن پیدا کیا، ایک دوسرے کو داخل کرتے ہیں، چاند سورج ستارے سب اس نے بنایا ہے، الا لہ الخلق والامر، کان کھول کے سنو، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، حکمران بھی اللہ ہے، تبارک برکت دینے والا بھی اللہ ہے، تبارک اللہ، تبارک اللہ رب العالمین، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو، کیسے عاجزی ہونی چاہیے اور آہستہ آہستہ آواز میں ہونا چاہیے، شور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی باتیں بھی آہستہ باتیں بھی سن لیتے ہیں اور زیادتی شور ڈالنے والوں کو پسند بھی نہیں کرتے،
زمین میں فساد نہ مچایا کرو، تم اللہ کو خوف و طمع برایا کرو، ان رحمت اللہ قریب، و نیکی کرنے والوں کے قریب ہے رحمت اللہ تعالی۔ اللہ ہوا بھیجتے ہیں، بارش بھیجتے ہیں، زمین سے اناج نکالتے ہیں، جس طرح زمین سے چیزیں نکلتی ہیں اسی طرح قبروں سے تمہیں نکال کر میدان معاشر میں بھی اللہ ہی رہے گا۔ زمین جو ہے اس میں بارش برسے تو اچھی زمین زرخیز ہو، اس میں چیزیں نکلتی ہیں، اور جو شورا زمین ہوتی ہے، نمکین زمین ہوتی ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو تم شورا زمین نہ بنو، تم اللہ کا رحمت کی جو بارش ہے، قرآن کے جو احکام ہیں اس کو اپنے اندر لے کر اس میں نیکیوں کے پودے لگاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ وہاں یہاں سے واقعات شروع کرتے ہیں جس میں سمجھانا ہے کہ جو قومیں توحید کو چھوڑ گئی وہ دنیا میں ذلیل ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، توحید کو بیان کیا، سرداروں نے نہیں مانا، آخر کار فیصلہ ہو گیا کہ کشتی تیار کرو، مومنوں کو اس میں بٹھاؤ اور باقی سب پانی میں غرق کر دی جائیں گے، لہذا امت محمد کے لوگوں تم اپنے رسول کے ساتھ جڑ جاؤ تو کشتی میں چڑھ جاؤ، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے اس کی طرح۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہ سب کی ایک ہی دعوت آ رہی ہے۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے، انہوں نے کہا او اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی۔ یہی بات نوح علیہ السلام نے کی، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم ہود نے جب نہیں مانا تو آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دنیا میں ہی ہلاک کر دیا۔ انہوں نے تو یہاں تک یہ بے شرم ہو گئے تھے، کہنے لگے حود علیہ السلام کو فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ہم جو آپ جس سے ڈرا رہے ہیں اگر سچے ہیں تو وہ عذاب ہمارے اوپر لا۔ پھر جب آ گیا تو پھر چیخیں نکل گئی اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف آئے، انہوں نے بھی یہی بات کی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ قوم نے ایک مطالبہ کیا کہ اونٹنی پتھر سے نکلے، وہ بھی اللہ نے مان لی، اونٹنی پتھر سے بھی نکلی۔ ان کو کہا جو ہے اس اونٹنی کے ساتھ پیاس کر سکتے ہو اور اس کا دودھ اتنا ہوگا ساری بستی والے، سارے علاقے والے پیے تو کم نہیں ہوگا، وہ بھی پیو، تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اس کو مارنا نہیں، کہ اس کو کھانے پینے سے روکنا نہیں، جہاں سے کھائے پکیے اس کو آزاد چھوڑ دینا۔ لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھی کیا، وہ بھی ذلیل و خوار ہو گئے۔ حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام جب دیکھا قوم جو ہے ہلاک ہو گئی ہے، منہ پھیر لیا اور فرمانے لگے، قوم میں نے تو اللہ کے پیغام تمہیں پہنچائے تھے اور تمہارے لیے خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم دنیا میں ہلاک ہو گئے ہو۔ وَيُرْتَقِذْ قَوْمِ، چوتھا واقعہ قوم لوط کا۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ قوم بھی کافر مشرک تھی، لیکن ایسے ایک بے حیائی کے کام میں جو ہے اغلام بازی کرتی، لڑکوں کے ساتھ شبت پورت کرتی تھی۔ ان پر بھی خدا، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا وہی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ والی آواز لگائی، ان کو ایک برائی سے بھی روکا، لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ آخر کار ان پر پتھروں کی بارش برسی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو الٹ دیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ شعیب علیہ السلام مدین کی طرف آئے اور انہوں نے بھی کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ایک ہی بات سارے پیغمبر کرتے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تفصیل میں آگے تفصیل ہے۔ اس قوم کے اندر شرک کے ساتھ ساتھ بدعہدی، کم تولنا، ڈاکہ ڈالنا، فساد کرنا زمین میں۔ حضرت صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام نے ان سے بھی روکا، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ولا تقولوا لكل صراط توعدون۔ بیٹھے ہو تو راستے میں لوگ جاتے ہیں تو تم ڈاکے مارتے ہو، لوٹتے ہو اور دین میں گلی تلاش کرتے ہو۔ طائفۃ منکم آمنوا بالذی ارسلت بہ طائفۃ لم یؤمنوا۔ اگر ایک جماعت تم میں سے ایمان لائی ہے جس کو نے بھیجا تو کامیاب ہو گئی، جنہوں نے کام نہیں، جو نہیں مانے، توبہ نہیں کی،
وہ اس پر خدا تعالیٰ کا عذاب آئے گا. ابھی یہ واقعہ کب چلے گا. اقول قولی ھذا الحمدللہ. یا اللہ رحمت فرما, جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور عمل کرنے والا بنا دے. بیمار کو شفا نصیب فرما, مسلمان کو بخشش فرما. ہم سب کو حیات طیب ایمان اور ایمان نصیب فرما. وصلی اللہ علیہ وسلم.